الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الآيات. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل اور اسی طرح حرام رشتوں کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کر دیں اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیں اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم پر ایک ہی دفعہ بڑی تیزی کے ساتھ تم پر یک بارگی حملہ آور ہو جائیں، تمہیں مٹا دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو یہ احکامات حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا۔ اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو اور باہمی رضامندی کے ساتھ۔ تجارت کہتے ہی اسے ہیں جس میں باہمی رضامندی ہو، دونوں طرف سے خوشی ہو، آپس میں قیمت کو خوشی کے ساتھ طے کیا جائے۔ اگر ایک فریق دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، حقائق کو چھپاتا ہے اور اپنی چیز کو، عیوب کو چھپاتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ باطل طریقے کے ساتھ مال کو کھانا، جسے اسلام نے منع قرار دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی اگر تم کسی کا معاشی استحصال کرو گے تو یہ حقیقت میں تمہارا اپنا قتل ہوگا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، اپنا معاشی استحصال کر رہے ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ اور جو کوئی بھی منع کرنے کے باوجود سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے صغائر کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ بعض احادیث میں بیان کر دیے گئے ہیں، جس طرح کہ فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ایک موقع پر آپ نے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح سلف نے بیان کیا ہے کہ وہ گناہ جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ، وہ نافرمانیاں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے وہ کبیرہ گناہ، وہ کام جو انسان کو کفر پر لے کر جانے والے ہیں وہ کبیرہ گناہ۔ اور اسی طرح ہر صغیرہ گناہ، ہر وہ گناہ جس پر اصرار کیا جائے، انسان اسے چھوڑنے پر تیار نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، وہ بھی اس کے حق میں کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ بار بار کا اس کا ارتکاب اس کے حجم کو، اس کے وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح کہ قطروں سے ہی
دریا بنتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ گھر کے اندر جو معاشرے کی اکائی ہے، سرپرستی مرد کی ہے، مرد عورتوں پر، اپنی بیویوں پر حاکم ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو یہ کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ریاست ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے جس کے حکم کے تحت وہ ریاست چلتی ہے۔ تو اسی طرح گھر بھی ایک ریاست ہے، اور اس کا سربراہ اللہ رب العزت نے مرد کو مقرر کیا۔ فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، جو فرما برداری کرنے والی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ وہ خامنوں کی غیر موجودگی میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی ناچاکی سے، نافرمانی سے تم ڈرو، فعیذوہن، تو انہیں واعظ کرو، انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ اگر یہ واعظ کے بعد ان سے علیحدگی اختیار کرنا خوابگاہوں میں اس سے بھی وہ درست نہ ہوں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں مارو۔ اور مار کی وضاحت احادیث میں کر دی گئی کہ ایسا مارنا نہیں کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، یہ درست نہیں ہے کہ مرد ایسے طریقے سے اپنی بیوی کو مارے جیسے جو ہے وہ جاہل لوگ مارتے ہیں، اور آپ نے اس سے منع کیا کہ اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح مارنا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہلکی پھلکی مار ہے، اور یہ تیسرے درجے کے اندر ہے، یعنی جب پہلی دونوں دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر عورتیں اطاعت کریں تو فرمایا کہ پھر ان پر کسی طرح کے راستے کو تلاش نہ کرو، اور اگر اس کے باوجود وہ اطاعت نہیں کرتی تو پھر ایک بڑا مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے، یعنی پھر خاندان کے بڑوں کو انوالو کر لیا جائے، اور ایک دونوں کی طرف سے فیصلہ کرنے والا ہو۔ اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت کر دے گا، یقیناً اللہ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اور قریبی رشتہ داروں سے، اور یتیموں اور مساکین سے، اور قریبی رشتہ دار پڑوسی سے، اور اسی طرح غیر رشتہ دار پڑوسی سے بھی، اور اسی طرح جو تمہارے ساتھ دوست، تمہارے پہلو میں تمہارے قریب کام کرنے والے ہیں، اور مسافروں سے، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام۔ یقیناً اللہ ہر مختال، ہر بخل کرنے والے، ہر شیخی بکھیرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ وہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ایک نیکی لے کر آتے ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ اور اے نبی، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا کہ جب ہر امت پر رسول گواہ بن کر آئیں گے، اور امتیں انکار کر دیں گی کہ رسولوں نے تو ہم تک احکامات پہنچائے ہی نہیں، پھر اللہ رب العزت آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کے طور پر لائیں گے۔
یہ اللہ رب العزت کے سامنے گواہی کے طور پر بھی پیش ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اللہ رب العزت کی معرفت اور خشیت رکھنے والے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے سورہ نساء پڑھ کر سناؤ۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا خوف انسان کے اندر کس قدر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے یہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک لوٹا دو، جو اہل ہیں ان تک امانت کو پہنچاؤ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور سب سے بڑی عدل کی بات قرآن کو چھوڑ کر دوسرے نظام وہ عدل نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کے خلاف حکم ہے تو وہ عین ظلم ہے، اور اس سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اختلافات کا حل بھی بتلا دیا، اور خاص اس صورت میں اس پارے کے صورت کے اس حصے میں بار بار اطاعت رسول کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی سے خاندان درست ہوتا ہے، اسی سے معاشرہ درست ہوتا ہے، اسی سے شہر اور ملک درست ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ انتہائی ضروری ہے۔ تمہارا کسی بھی معاملے میں تنازع ہو تو اپنی اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر پیش کر دو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا۔ فرمایا کہ اے نبی، ہمیں آپ کا رب ہونے کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر جھگڑے میں، ہر تنازع میں آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو نہ تسلیم کر لیں، اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ رکھیں، اور دل و جان سے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو ایسے ہی لوگ نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو دفاعی لحاظ سے مضبوط رکھیں۔ اے ایمان والو، اپنے دفاع کو مضبوط کرو، چاہے تم اکیلے نکلو یا جماعت کی شکل کے اندر نکلو۔ اور اس بات کا بھی حکم دے دیا کہ ہر مسلمان کا دفاع کرنا یہ باقی مسلمانوں پر لازم ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں، اور اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے اپنا کوئی ولی، اپنا کوئی دوست بھیج، اپنی طرف سے اپنا کوئی مددگار بھیج۔ فرمایا کہ تم کفار سے ڈرتے ہو، حالانکہ وہ طاغوت کے راستے میں لڑنے والے ہیں، شیطان کے دوست۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یقیناً شیطان کی چالیں بہت ہی کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کیا۔ فرمایا لیکن بعض لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑا سامان ہے، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور تم پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ موت سے تم ڈرتے اور گھبراتے ہو، اللہ کے حکموں کو فراموش کرتے ہو، حالانکہ جب موت کا وقت آئے گا، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی۔ کون سے دن تم موت سے بھاگ سکتے ہو؟ ایک وہ دن ہے جس میں وہ تمہارے لیے
مقدر ہی نہیں کی گئی، اس دن بھاگنا اس کا مقصد ہی کوئی نہیں کہ جس دن موت نے آنا نہیں، اور جس دن موت نے آنا ہے اس دن تمہارا بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اس بات کو بھی بیان فرما دیا، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل شدہ ہوتا تو اس میں تم بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ قرآن کے سچا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کے احکامات ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والے ہیں اور اس میں ہدایت ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس قرآن کو بنایا ہوتا تو پھر اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اور آج کل کے جو حالات ہیں ان کے لیے یہ آیت اسے سمجھنا بھی بڑا ضروری۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ منافقین کی یہ عادت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کا معاملہ آتا ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اگر وہ اسے رسول کی طرف یا اولی الامر کی طرف، حکمرانوں کی طرف اور اسی طرح علماء کی طرف لوٹا دیں تو وہ لوگ جو علم والے ہیں اس سے صحیح بات کا استنباط کر لیں، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، کوئی بھی بات آتی ہے تو لوگ وائرس کے حوالے سے اسے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں، بلکہ جو خبریں ہمارے پاس ہیں سب کفار کی تحقیق ہے۔ مسلمان علماء بھی ان کی تحقیق کے مطابق فتوے دے رہے ہیں، کیونکہ مجبور ہے، مسلمانوں کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ان کی ریسرچ نہیں ہے۔ مسلمان اتنے زوال اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ طب اور سائنس جو انہوں نے ایجاد کی ہے آج اس کے لیے وہ دوسروں کے محتاج، اور پھر اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹی خبریں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، ایک بیجا قسم کا خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے اور لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ منافقین کی خرابیاں اللہ رب العزت نے بیان کی، اور اسی طرح اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ جان بوجھ کر کسی بھی مومن کو قتل کرنا، یہ گناہ اگر کسی کے اوپر آتا ہے تو دین کی جو فراخی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں ہیں وہ اس سے ہٹ جاتی، الا یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے، جس طرح کہ 100 آدمیوں کے قاتل نے توبہ کی اور اللہ رب العزت نے اس کی سچی توبہ پر اسے معاف کر دیا۔ نماز خوف کے مسائل کو بھی بیان کر دیا کہ نماز خوف کے اندر کس طرح جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ وہ باجماعت نماز کو ادا کریں، جنگ سے پہلے بھی ایک گروہ دشمن کے مد مقابل ہو اور ایک جو ہے وہ امام کے ساتھ نماز کو ادا کرے، اور جب یہ نماز پڑھ لیں تو دوسرے آ جائیں جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور وہ نماز کو ادا کریں۔ تو اسی سے آج کل علماء نے اس مسئلے کو بھی اخذ کیا ہے کہ نماز خوف کے اندر چونکہ صفوں کی ترتیب نہیں ہوتی، اور آج لوگوں پر خوف و ہراس جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے صفوں میں کچھ فاصلہ کر لینا نمازیوں کے درمیان، جبکہ صف سیدھی ہو، اپنے اعتبار سے صف سیدھی ہو، نمازیوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگوں میں اسی طرح صفوں کی ترتیب کے بغیر نماز کو ادا کیا، لیکن جب امن کی حالت کے اندر آ جاؤ تو حکم دیا
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو نماز کو قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی معافی اور فضل کو بیان کیا اور اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ حق اور انصاف پر کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ چاہے تمہارے اپنے خلاف بات ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر تمہارے قریبی رشتہ دار غنی ہوں یا فقیر ہوں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، خواہش کے پیچھے نہ چلو اور عدل انصاف سے ہٹو نہ، صحیح اور حق بات کو کہو، اسی کے اندر بہتری ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب جاننے والا۔ منافقین کی خرابی کو بیان کیا کہ وہ نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے اور ہرگز وہ اپنے لیے کسی مددگار کو نہیں پائیں گے مگر جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو ایسے ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ نے مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ بہت ہی قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ گویا یہ جو سزائیں اور عذاب اور امتحانات آتے ہیں اور اسی طرح وبائیں، ان کی ایک وجہ ناشکری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں۔ اللہ رب العزت اس وبا کو، اس خوف و ہراس کو مسلمانوں سے دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے، اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔